ملٹری انٹیلیجنس نے واقعی محنت کی ہے، لیکن خوش قسمتی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، عمران نے کہا۔ پھر اب بلیک زیرو نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میرا خیال تھا کہ حکومت باجان نے جو اطلاع دی ہوگی اس میں کوئی اشارہ موجود ہوگا، لیکن سوائے اس کے کہ یہ جزیرہ بحر ہند میں موجود ہے اور کچھ نہیں لکھا گیا، اس لیے اب خود ہی ساری کارروائی کرنا ہوگی، عمران نے کہا، اور پھر سامنے دیوار پر موجود کلاک کو دیکھ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ شانگ کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز نے کہا، میں پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں، شانگ سے بات کراؤ، عمران نے کہا، یس سر، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو شانگ، بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد شانگ کی آواز سنائی دی، عمران بول رہا ہوں، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے کہا، عمران صاحب، میں نے بڑی جدوجہد کی کے بعد نہ صرف اس آدمی کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں بلکہ اس آدمی سے رابطہ بھی کر لیا ہے۔ اس آدمی کا نام ڈوشن ہے اور وہ باچان کے ایک خفیہ ایجنسی کا رکن ہے۔ اس نے حکومت باچان کو اطلاع دی تھی۔ میں نے اس سے جب آپ کے بارے میں بات کی تو وہ آپ کی اچھی طرح سے جانتا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ وہ فون پر رہے۔ عمران صاحب خود اس سے بات کریں گے، شانگ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ گڈ شو شانگ، تم نے واقعی دوستی کا حق ادا کر دیا ہے۔ کہاں ہے ڈوشن اور کیا فون نمبر ہے اس کا؟ عمران نے کہا، شکریہ عمران صاحب، آپ کا کام کرتے ہوئے مجھے نہ جانے کیوں عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ شانگ نے کہا، یہی خلوص تو دوستی کی بنیاد ہوتا ہے۔ بہرحال مقام اور نمبر بتا دو، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے شانگ نے نمبر بتائے اور کہا کہ وہ وارنگٹن میں رہتا ہے۔ تو عمران نے اس کا شکریہ ادا کر کے کریڈٹ دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایکرمیا کا نمبر ڈائل کیا اور اس کے دارالحکومت ولنگٹن کا نمبر پریس کرنے کے بعد کے ساتھ ساتھ شانگ کا بتایا ہوا نمبر بھی پریس کر دیا۔ چونکہ ایکرمیا اور ولنگٹن دو اکثر فون کرتا رہتا تھا، اس لیے رابطہ نمبر اسے زبانی یاد تھے۔ یس، دوسری طرف سے رابطہ ہوا، ایک مردانہ آواز سنائی دی اور لہجے سے ہی عمران سمجھ گیا کہ بولنے والا باچانی ہے۔ پاک ایشیا سے علی عمران MSc/DSc ایکسن بول رہا ہوں، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ اوہ عمران صاحب، میں آپ کی کال کا منتظر تھا۔ مجھے شانگ نے بتا دیا ہے کہ آپ CST مشن کے سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہاں، حکومت باچان نے پاک ایشیا کی رپورٹ آپ کو دی ہوگی، لیکن انہوں نے اس رپورٹ میں اس جزیرے کے بارے میں کوئی اشارہ تک نہیں کیا۔ اب بحر ہند میں تو سینکڑوں چھوٹے بڑے جزیرے ہیں، اس لیے کیا تم اس بارے میں کوئی اشارہ دے سکتے ہو؟ یقین کرو، تمہارا نام کسی دوسری صورت میں سامنے نہیں آئے گا، عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ ہمارے لیے مثال بنے ہوئے ہیں، اس لیے میں آپ کی عزت و احترام کسی استاد کی طرح کرتا ہوں۔ اگر آپ کی بجائے کوئی اور بات کرتا تو میں سرے سے انکار کر دیتا۔ بہرحال میں ایک فون نمبر بتاتا ہوں، آپ 10 منٹ بعد اس نمبر پر کال کریں، پھر مزید بات ہوگی، ڈوشن نے کہا اور ساتھ ہی فون نمبر بتا دیا۔ اوکے، ٹھیک ہے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈوشن جانتا تھا، لیکن اس نے پہلے جان بوجھ کر رپورٹ نہیں دی، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، اور یہ اس کے لیے ضروری تھا، کیونکہ یہ اسرائیل اور ایکرمیا کا ایسا پروجیکٹ ہے جسے انہوں نے اپنے سائے سے بھی خفیہ رکھا ہوگا تاکہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو اس کی اطلاع نہ مل سکے، عمران نے جواب دیا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر 10 منٹ بعد عمران نے ڈوشن کا بتایا ہوا نمبر پریس کر دیا۔ یس، ڈوشن کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ ہاں عمران صاحب، اب کھل کر بات ہو سکتی ہے۔ یہ اطلاع حکومت باچان کو واقعی میں نے دی تھی، لیکن باوجود کوشش کے مجھے اس جزیرے کے بارے میں علم نہ ہو سکا۔ البتہ اتنا معلوم ہوا ہے کہ اس جزیرے پر پہلے گریٹ لینڈ کا قبضہ تھا، لیکن پھر ایکرمیا نے یہ جزیرہ گریٹ لینڈ سے خرید لیا۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ جزیرہ نقشے پر موجود نہیں ہے، البتہ مشہور جزیرے گاریشیا اور رگمیگا کے درمیان واقع ہے۔ بس اس سے زیادہ معلوم نہیں ہو سکا، اس لیے میں نے اس بارے میں کوئی رپورٹ نہ دی تھی، ڈوشن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتا دو کہ ایکرمیا کا کون سا ادارہ اس پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے، عمران نے کہا۔ مجھے صرف نام کا علم ہے،
تفصیلات مجھے نہیں معلوم۔ اس پروجیکٹ پر کام کرنے والے ایک ملین ادارے کا نام فری ساکس ہے، ڈوشن نے جواب دیا۔ کیا یہ بات کنفرم ہے؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، دوسری طرف سے اعتماد بھرے لہجے میں کہا گیا۔ اوکے، کچھ اگر اس بارے میں تمہیں معلوم ہے تو بتا دو، کیوں نہ کہ اب یہ معاملہ پاک ایشیا کی سلامتی اور تحفظ کا بن گیا ہے۔ عمران نے کہا۔ عمران صاحب، میں واقعی جو کچھ جانتا تھا آپ کو بتا چکا ہوں، اور مزید اس بارے میں مجھے قطعاً کچھ معلوم نہیں ہے، ڈوشن نے کہا۔ اوکے، بے حد شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے میز پر پڑی ہوئی سرخ جلد والی ڈائری اٹھا لی۔ یہ فری ساکس کیسا نام ہے؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بلیک ایجنسی کا ایک مخصوص سیکشن ہے جسے فری ساکس کہا جاتا ہے، عمران نے ڈائری کے ورق پڑھتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد عمران نے ڈائری پر رکھی اور ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور ایک بار پھر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ فری ساکس۔ تھوڑی دیر بعد فریش سٹائلو کلب کی طرف سے آواز آئی اور رابطہ کرنے کے لیے آگے سے جواب نسوانی تھی۔ میں پاک ایشیا سے علی عمران بول رہا ہوں، رابرٹ سے بات کراؤ، عمران نے کہا۔ ہیلو، میں رابرٹ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی تھی۔ بولنے والا اس طرح تیز لہجے میں بول رہا تھا جیسے اسے بے حد جلدی ہو۔ علی عمران بول رہا ہوں، پاک ایشیا سے، عمران نے کہا۔ او آپ فرمائیں، کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ لفظ تو خدمت کا استعمال کرتے ہو، لیکن معاوضہ اتنا بھاری لے جاتے ہو کہ بندہ اگلا کیا کرے، اس کے بوجھ کے نیچے دب کر کراہتی ہوئی رہ جاتی ہے، عمران نے کہا۔ دوسری طرف سے رابرٹ نے بے اختیار ہنسنے لگا۔ جو خدمت میں کرتا ہوں عمران صاحب، وہ کوئی دوسرا نہیں بھی کر سکتا، رابرٹ نے جواب دیا۔ یہ تو واقعی ماننے والی بات ہے۔ بہرحال ایک چھوٹا سا کام ہے۔ بلیک ایجنسی کا خصوصی سیکشن فری ساکس ان دنوں بحر ہند کے کس جزیرے پر ہے اور ایک خفیہ پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے۔ اس جزیرے کے بارے میں معلوم کرنا ہے، اور یہ بھی کہ فری ساکس کا وہاں کیا سیٹ اپ ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، یہ ٹاپ سیکرٹ مسئلہ ہے، اس میں اسرائیل بھی شامل ہے، اس لیے معاوضہ ڈبل ہوگا، $1,00,000۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ مل جائیں گے، لیکن معلومات حتمی اور جلدی ملنی چاہیے، عمران نے کہا۔ آپ جانتے تو ہیں عمران صاحب، پھر کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ مجھے 1 گھنٹے بعد فون کر لیں، لیکن اس نمبر پر نہیں، دوسرے نمبر پر، رابرٹ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ایک فون نمبر بتا دیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے جو کام ملٹری انٹیلیجنس 6 ماہ میں نہیں کر سکی، وہ آپ یہاں فون پر بیٹھے بیٹھے کر لیں گے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سرکاری خزانہ ہے، اس لیے فائدہ اٹھا لیتا ہوں، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران پر چھائی ہوئی سنجیدگی اب دور ہو چکی تھی اور وہ دوبارہ اپنے مخصوص موڈ میں آتا جا رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس جزیرے کے بارے میں خاص پیش رفت ہو گئی تھی۔ عمران صاحب، اس جزیرے کے معلوم ہونے پر آپ کو وہاں فوراً ریڈ کرنا ہوگا، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، لیکن اس پروجیکٹ کی حفاظت اسرائیل اور کرمیہ دونوں نے کی ہے، کیوں نہ کہ جس طرح ہمیں خطرہ ہے کہ کسی بھی لمحے وہ پاک ایشیا پر حملہ نہ کر دیں، اسی طرح انہیں بھی خطرہ ہوگا کہ کسی بھی لمحے پاک ایشیا سیکرٹ سروس اس پروجیکٹ کو تباہ نہ کر دے۔ لیکن جو صورتحال بھی ہو، حالات بہرحال فوری اقدام کا تقاضا کرتے ہیں، عمران نے کہا اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر 1 گھنٹے بعد عمران نے دوبارہ رابرٹ کے دیے ہوئے نمبر پر رابطہ قائم کیا۔ کیا رپورٹ ہے رابرٹ؟ عمران نے رابطہ قائم کرتے ہی پوچھا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ تم اس طرح مجھے استعمال کرو گے۔ اس پوائنٹ کو حکومت اسرائیل اور حکومت کرمیہ نے اس قدر خفیہ رکھا ہوا تھا کہ اعلیٰ ترین حکام کو بھی اس کا علم نہ تھا، لیکن میری مجبوری تھی کہ میں تم سے وعدہ کر چکا تھا، اس لیے مجھے شدید جدوجہد کرنا پڑی، تب جا کر حتمی معلومات مل سکی ہیں، لیکن اب معاوضہ $2,00,000 ہوگا، رابرٹ نے کہا۔ اصل مطلب یہ ہوا کہ معاوضہ 2 گنا کر دیا ہے تم نے، عمران نے کہا۔ یہ بات نہیں، واقعی اس کام پر مجھے بے پناہ اور فوری اخراجات کرنے پڑتے ہیں، رابرٹ نے جواب دیا۔ اوکے، ٹھیک ہے، مل جائیں گے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر سن لو، اسرائیل اور کرمیہ کے سائنسدان بحر ہند میں ایک چھوٹے سے جزیرے جس کا نام وائٹ روز آئی لینڈ ہے میں کام کر رہے ہیں، لیکن اب اس جزیرے کا نام
فونکس رکھ دیا گیا ہے۔ اس جزیرے کو خورد و پھولوں والی کہا جاتا ہے کی وجہ سے وائٹ روز آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ گریٹ لینڈ سے اسے ایکرمیا نے ایک معاہدے کے تحت خرید لیا اور یہاں اپنا میزائل اڈہ قائم کر لیا۔ اب پورا جزیرہ ایکرمین فوج کے قبضے میں ہے، اور چونکہ یہاں ایکرمین میزائل اڈہ ہے اس لیے اس جزیرے کی حفاظت کا فول پروف نظام قائم کیا گیا ہے۔ اب اسرائیل اور ایکرمیا نے مل کر ایک اور زیر زمین میزائل سسٹم وہاں نصب کیا ہے جسے انہوں نے وائٹ روز میزائل کا نام دیا ہے۔ ویسے اس میزائل کا سائنسی نام کچھ اور ہے، اور اس وائٹ روز میزائل اڈے کی حفاظت اس جزیرے سے بھی زیادہ کی جا رہی ہے، اور فری ساکس کو اس کی حفاظت کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ فری ساکس ایسے اڈوں کی حفاظت کے لیے نہ صرف خصوصی تربیت یافتہ ہے بلکہ وہ اس کے لیے انتہائی جدید ترین مشینری بھی استعمال کرتے ہیں۔ وہاں فری ساکس کا سب سے معروف ایجنٹ کرنل مارکس انچارج ہے، رابرٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کرنل مارکس سے رابطہ ہو سکتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کرنل مارکس سے رابطہ صرف اسرائیل اور ایکرمیا کے چیف کے سیکرٹری صاحبان کا ہے، اور وہ بھی کسی مخصوص فریکوینسی کے ذریعے، رابرٹ نے جواب دیا۔ وہاں ایکرمین فوج کا جو اڈہ ہے اس کا انچارج کون ہے؟ عمران نے کہا۔ یہ تو میں نے معلوم نہیں کرایا اور نہ اس بارے میں تم نے کچھ کہا تھا، رابرٹ نے جواب دیا۔ رابرٹ، تمہیں $2 لاکھ کے علاوہ $2 لاکھ مزید مل سکتے ہیں اگر تم یہ معلوم کر کے بتاؤ کہ فری ساکس جس میزائل اڈے پر کام کر رہا ہے کیا وہاں سے میزائل پیکیشیا پر فائر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یا نہیں، اور اگر کیا گیا ہے تو کب تک؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ فیصلہ یقیناً اسرائیلی اور ایکرمینی حکام نے مل کر کرنا ہوگا، رابرٹ نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اسرائیل اکیلا ہی یہ فیصلہ کرے گا، یہ میزائل ان ہی کی ایجاد ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم رقم تیار رکھو، میں یہ بات آسانی سے معلوم کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ اعلیٰ ترین اسرائیلی حکام میں میرے خاص آدمی موجود ہیں، رابرٹ نے کہا۔ رقم مل جائے گی، میں نے خود آفر کی ہے، لیکن ان معلومات پر چونکہ پاک ایشیا کی سلامتی کا انحصار ہے اس لیے معلومات 100% درست ہونی چاہیے، عمران نے کہا۔ میں سمجھتا ہوں ایسا ہی ہوگا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کب تک یہ کام ہو سکے گا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس بالکل بھی وقت نہ ہو، عمران نے کہا۔ صرف 2 گھنٹے دے دوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، 2 گھنٹوں کے بعد میں دوبارہ کال کروں گا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میں لائبریری جا کر اس وائٹ روز آئی لینڈ کے بارے میں معلومات حاصل کر لوں، عمران نے کہا اور اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک بار پھر لائبریری کی طرف بڑھ گیا۔ پھر اس کی واپسی تقریباً 2 گھنٹے بعد ہی ہوئی۔ کیا ہوا آئی لینڈ کے بارے میں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ بڑی مشکل سے معلومات مل سکی ہیں، عمران نے جواب دیا اور کرسی پر بیٹھ کر فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رابرٹ بول رہا ہوں، دوسری طرف سے رابرٹ کی آواز سنائی دی۔ کیا رپورٹ ہے رابرٹ؟ عمران نے کہا۔ تم نے ابھی تک کوئی رقم نہیں بھجوائی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تم جانتے ہو جب میں نے وعدہ کر لیا ہے تو رقم مل جائے گی، اور جلدی، عمران نے کہا۔ اوکے، تو پھر سن لو کہ اسرائیلی حکام نے وائٹ روز میزائل کو پاک ایشیا پر فائر کرنے کی حتمی تاریخ آج سے 2 روز بعد طے کر لی تھی اور تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں، لیکن پھر اچانک وہاں کے ایک سائنسدان ڈاکٹر ریمر نے چیک کر لیا کہ ٹارگٹ 100% فوکس نہیں ہو رہا، صرف 50% فوکس ہو رہا ہے۔ اس طرح ٹارگٹ ہٹ ہونے کے امکانات بھی 50% رہ جاتے ہیں، جبکہ اسرائیل اسے 100% چاہتا تھا۔ چنانچہ ڈاکٹر ریمنڈ کو حکم دیا گیا کہ ہر صورت میں 100% ٹارگٹ فوکس کیا جائے، تو ڈاکٹر ریمنڈ نے مزید چیکنگ کے بعد بتایا کہ ٹارگٹ فوکس کرنے والی مشینری میں نقص پڑ گیا ہے اور اسے درست کرنے میں 1 ہفتہ لگ جائے گا۔ چنانچہ حتمی تاریخ ڈراپ کر دی گئی اور اب 1 ہفتے بعد جب ٹارگٹ 100% فوکس ہو جائے گا تب تاریخ مقرر کی جائے گی، رابرٹ نے جواب دیا۔ کیا یہ معلومات حتمی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، 100% حتمی، رابرٹ نے جواب دیا۔ اوکے، اب اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر اور دیگر تفصیلات بتا دو، عمران نے کہا، تو دوسری طرف سے تفصیل بتا دی گئی اور عمران نے اوکے کہہ کر کریڈل دبایا اور پھر ٹور آنے پر انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ یس انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے کی نسوانی آواز سنائی دی۔ بحر ہند میں ایک جزیرہ ہے کوریشیا، وہاں کا رابطہ نمبر دیں، عمران نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر کچھ دیر بعد انکوائری آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ ہیلو سر، یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ سر، یس
عمران نے کہا تو انکوائری آپریٹر نے رابطہ کا نمبر بتا دیا۔ عمران نے کنٹرول دبایا اور ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ یورپی تھا۔ سویٹی کلب کا نمبر دیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے ایک بار پھر کنٹرول دبایا اور ٹون آنے پر نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ سویٹی کلب، رابطہ قائم ہوتے ایک نسوانی آواز سنائی دی، کنگ کراشو سے بات کراؤ، میں پاکیشیا سے پرنس عمران بول رہا ہوں، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔